بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بے حوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا۔ ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں۔ اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں۔ وہ آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے نکلے گی، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج و ماجوج ہیں یا کم از کم ان کے مقدمہ ہیں۔ قرطبی کا زمانہ 6 صدی ہجری ہے، جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا۔ ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے، مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ ان کے فتنہ کو خروج ماجوج نہیں بتایا، جو علامات قیامت میں سے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں سے اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔ ناچیز مرشدی حضرت حکیم ادریس ادام اللہ کے نزدیک فتنہ تاتار اور خروج یاجوج ماجوج 2 الگ الگ فتنے ہیں۔ فتنہ تاتار کو اگر فتنہ یاجوج ماجوج کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے تو سوویت یونین کی افغانستان پر یلغار کو کس اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ 1980 کے بعد حالات ایسے ناگفتہ با رہے ہیں کہ جو فتنہ تاتار سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں۔ 80,000 کی تعداد میں سوویت یونین نے افغانستان پر فوج کشی کی اور لگاتار 10 سال تک خون ریزی نہیں بلکہ نسل کشی کی حد تک جدید ہتھیاروں سے لیس فوج نے افغانستان کو تباہ و تاراج کر دیا، جس کی تفصیل دیگر کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور افغانستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ پھر دوسری تفصیل امریکہ اور اس کے حواریوں کی یلغار کی ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے 10,000 صفحات بھی کم ہیں۔ کئی لاکھ فوجیوں کو جدید اسلحہ سے لیس کر کے عراق کو 100 سال پیچھے دھکیل دیا اور نہتے شہریوں، معصوم بچوں اور گھریلو عورتوں کی عزت اور زندگی سے کھلواڑ کیا۔ زندگی کا ہر شعبہ ملک عراق کا نہ صرف متاثر ہوا بلکہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جانی و مالی نقصان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے اثاثوں سے لے کر پرائیویٹ زندگی اور عام شہریوں کو جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور سنی شیعہ فتنہ کھڑا کیا۔ پیٹرول اور معدنیات پر قبضہ جما کر اپنی منمانی کرتا رہا۔ کیا بش اس زمانے کا دجال نہیں ہے جس نے انسان ہوتے ہوئے انسانیت کو ناننگ آر بنا دیا؟ مظالم اور ستم کی تمام حدوں کو پار کر کے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ بے گناہ مردوں اور عورتوں کو ستم بالائے ستم کا نشانہ بنا کر ثابت کر دیا کہ اسی زمانے کا یہ فتنہ تاتار سے کہیں زیادہ مہلک اور نسل کشی پر مبنی ہے۔ لیکن اس کو بھی خروج یاجوج ماجوج نہیں کہا جا سکتا۔ سینکڑوں تیل کے کنووں میں آگ لگا دی گئی، 6 لاکھ سے زائد بچے شہید ہو گئے، 10 لاکھ سے زائد لوگ شہید اور ہلاک ہو گئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جلا وطن ہو گئے۔ ہزاروں سائنسدانوں، لیکچرار، پروفیسرز اور محققین کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ آسمانوں نے بموں کی شکل میں افغانستان اور عراق پر انگارے برسائے گئے۔ زندہ انسانوں کو جلا دیا گیا، پانی کی جگہ پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا۔ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے درندگی کا ننگا ناچ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔
لیکن یہ بھی فتنہ یاجوج ماجوج نہیں۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے کچھ گمشدہ اوراق دکھاتا چلوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فتنہ خروج دجال اور قصہ یاجوج ماجوج کا زمانہ اور آثار و قرائن ہی الگ ہیں۔ اور اب آگے آنے والے بیان میں آپ کو معلوم ہوگا یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور سد ذوالقرنین کہاں ہو سکتی ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم ساداس کی بحث میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے: 7ویں اقلیم کے 9ویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو ققجاق اور چرکس کہلاتے ہیں، اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوہ کاف حد فاصل ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے اور چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے، اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہو جاتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ 7ویں اقلیم کے 9ویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر جنوب سے شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری واقع ہے، اور 7ویں اقلیم کے 9ویں حصہ کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور جس کی اطلاع قرآن نے بھی دی ہے، اور عبداللہ بن خردزابہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں وثق باللہ خلیفہ عباسی کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے، چنانچہ وہ گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لیے اسلام ترجمان کو روانہ کیا۔ اس نے واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف بیان کیے۔ وثق باللہ خلیفہ عباسی کا سد ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کے لیے ایک جماعت کو بھیجنا اور ان کا تحقیق کر کے آنا ابن کثیر نے بھی البدائیہ والنہائیہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے، اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ اور تفسیر کبیر و طبرہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو رہنما اس کو ایسے چٹیل میدانوں میں پہنچاتے ہیں جو سمرقند کے محاذات میں ہے۔